آج 20 سپٹمبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ مولا کریم ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دینا اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار کرنا، اور آج ہمیں سارا دن چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 20 سپٹمبر 1857 کو ہندوستان کے انقلابیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دلی دربار پر دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو بہی خواہ تھے ان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے 1857 کی جنگ آزادی ہند کے بارے میں کہ اس کی بے شمار وجوہات کے ساتھ تھوڑا سا جائزہ اگر اس بات کا لیا جائے کہ یہ جو انگریز تھے وہ ہندوستان میں کیسے آئے، تو وہ بھی ہم ہی لوگ دعوت دیتے ہیں، شاید بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں، اور ہر آنے والے کو ہم یہ دعوت دے دیتے ہیں کہ آؤ ہم پہ حکومت کرو۔ اسی طرح سے جب مغلوں کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی، مختلف ریاستیں جو ہیں وہ بن رہی تھیں، تو اس وقت جو ہے انگریزوں نے اس طرف کا رخ کیا، وہ اسے سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے، اور اس سونے کی چڑیا پہ قبضہ کرنے کی بہت پرانی خواہش جو تھی انہوں نے اس طرح سے پوری کی کہ یہاں تجارت شروع کی۔ تجارت کرتے کرتے انہوں نے ایک اس طرح کی ایک سیکورٹی کمپنی بنا لی۔ وہ سیکورٹی کمپنی کو اختیار تھا کہ وہ اپنے پاس ہتھیار بھی رکھتے تھے، اور انہی ہتھیاروں کی وجہ سے یہاں کے جو جنگجو تھے، جو مجاہد تھے، وہ تلواریں رکھتے تھے، اور بندوقیں جو تھیں وہ تلواروں پر انہوں نے فتح پا لی۔ دیکھا اگر جائے تو جنگ آزادی کا آغاز جو ہے وہ 1857 میں بنگال سے شروع ہوتا ہے، جہاں ہمارے کچھ سپاہیوں نے وہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان کے منہ پر سور کی چربی لگی ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے وہ جو چربی ہوتی تھی اس کو منہ سے کاٹنا پڑتا تھا۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں ایک ریجمنٹ کے سپاہیوں کو اسی بغاوت کے 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی، اور لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا، اور میرٹھ سے دلی کی طرف بڑھنے لگے۔ دلی جا کر انہوں نے بہادر شاہ ظفر سے درخواست کی کہ وہ جو ہیں ہمارا ساتھ دیں۔ ان کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ جو بغاوت تھی، جو آزادی کی جو شمع تھی، وہ گلی گلی محلے محلے میں روشن ہونے لگی۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ تلواریں جو ہیں وہ بندوقوں کا سامنا نہ کر سکیں، اور ایک بڑی جنگ کے بعد دوبارہ جو ہے ان لوگوں نے دلی پر قبضہ کر لیا جو تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تھے، اور دلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے جو شہری آبادی سے اس سے بہت ہی خوفناک انتقام لیا۔ اور اگر آپ اس آزادی کی جنگ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ان دنوں میں ہر چوک پہ، ہر محلے کی نکر پہ جو تھی وہ پھانسی گھاٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ جس کو بھی پکڑتے ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، جو بھی اس میں انوالو تھے یا نہیں تھے، سب کو نشانہ عبرت بنایا۔ اس طرح سے ان کو مارا گیا تاکہ لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے، اور وہ اس بات کا سوچ نہ سکیں کہ وہ گورے کے خلاف جو ہیں وہ کبھی اٹھ سکتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جو مغلوں کا حال کیا گیا وہ بھی عبرت کا نشانہ، ان کے شہزادوں کو مار دیا گیا، ان کی گردنیں کاٹ کر پلیٹوں میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں، اور بادشاہ کو رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا، جس نے اپنی آزادی جو ہے آخری دن جو تھے وہ وہاں گزارے۔ پڑھنے کے لائق، سننے کے لائق اور سوچنے کے لائق ہمیں ضرور اس آزادی کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اس جنگ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور ان اسباب پہ اور ان نتائج پہ گفتگو کرنی چاہیے کہ کس طرح سے انگریز جو ہے وہ دوسروں کے ملکوں میں، دوسروں کے گھروں میں گھس کر اس کو اپنا اختیار سمجھتا ہے، اور وہاں آ کر لڑاؤ اور حکومت کرو کے طرز پر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے 1947 میں
پھر انگریزوں کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا اور پاکستان اور انڈیا جو تھے وہ دو ملک بن گئے۔ آج بھی ہم مختلف طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی سندھی ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی بلوچی ہے، پختون ہے۔ ہم نہ مسلمان بننے کی طرف کوشش کرتے ہیں، نہ پاکستانی بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ہم نے اتنی آسانی سے نہیں لے لیا۔ جو 1947 میں قتل و غارت ہوا اور جس طرح سے ہندوؤں نے اور سکھوں نے مسلمانوں کو مارا، پچھلی دنوں جو میں نے بات کر رہا تھا حیدرآباد پر، کشمیر پر جس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا، جوناگڑھ پہ قبضہ کیا، جلندھر پہ قبضہ کیا، یہ وہ سارے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ اور اس سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 1857 میں جو انہوں نے انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہماری نئی نسل کو کم سے کم تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ دہرائے جا سکیں۔ یہ ایک واقعہ تھا جی 20 سپٹمبر 1857 جب دوبارہ دلی پر گورے نے قبضہ کر لیا اور جو انقلابی تھے ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ 20 سپٹمبر 1891 کو پہلی جو تھی گاڑی گیسولین کی وہ مارکیٹ کی گئی۔ گاڑی کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو یہ پہیے کی ایجاد کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے، جیسے سائیکل آتا ہے، پھر سائیکل کے ساتھ 2 پہیوں کے ساتھ 4 پہیے بن جاتے ہیں۔ پہلی گاڑی جو بنائی گئی تھی اس کے 3 پہیے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کے 4 پہیے بنائے گئے۔ پہلے وہ جو ہے وہ سٹیم انجن پہ چلتی تھی، پھر جو ہے وہ اس کو الیکٹرک اس پہ بنایا گیا، بیٹری چارجنگ چلنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے گیس یعنی پیٹرول کے اوپر اس کو چلایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بہت زبردست گفتگو ہو رہی تھی کہ موٹر جو ہے وہ پانی سے بھی چلائی جا سکتی ہے۔ ایک دن میں اور ایک اور ہمارے ساتھی جو ہے وہ جا رہے تھے تو میں نے ایک اس کے اوپر پنکھا لگا ہوا دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی سے چلائی جا سکتی ہے، گاڑی ہوا سے بھی چلائی جا سکتی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ سائنس جو ہے وہ اس کو ہم نے اس سارے علم کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ سپر پاور تھے، اور آپ کو شاید یاد ہو اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ بغداد میں رات کے وقت ایک ایسی روشنی ہوتی تھی کہ اگر کچھ سوئی زمین پہ گر جاتی تھی تو اس کو اٹھایا جا سکتا تھا، دیکھا جا سکتا، دن کا سماں ہوتا تھا، اور وہاں کے تالابوں کا پانی جو تھا وضو کے لیے گرم ہوتا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ پانی گرم کیسے ہوتا ہے، لیکن وہ علم جو ہے مسلمانوں کی جو میراث تھی وہاں سے چھین کر جب مغرب میں اور یورپ میں چلی گئی تو ہم جو ہے غلام بن گئے اور وہ آقا بن گئے۔ ہم یہ سمجھنے کے تیار نہیں ہیں کہ جو بڑائی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی فرشتوں سے کہا گیا کوئی انسان کو سجدہ کرے، اور آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم دوسروں کو سجدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ بات گاڑی کی ہو رہی تھی، آج کی تاریخ میں 1891 میں پہلی گاڑی جو تھی جو گیسولین پاورڈ تھی اس کو جناب باہر بھیجا گیا۔ ایک بڑی دلچسپ بات بھی مجھے، جو پہلی گاڑی بنائی گئی تھی 1800 کے قریب، 1830 کے قریب، وہ انڈیا میں بھی کسی نواب نے خریدی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو جہاز جو تھا لے کے جو جہاں آ رہا تھا وہ جہاز ہی گم ہو گیا کہیں رستے میں اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، تو وہ جو ہے گاڑی جو ہے پہلی گاڑی جو ہے وہاں ہمارے ہاں نہیں پہنچ سکی۔ اس کے علاوہ جی ایک اہم واقعہ اور ہے، آج اردو کے بہت ہی معروف شاعر جو ہیں میر تقی میر جو ہے وہ ان کی یوم وفات بھی ہے۔ میر تقی میر جو ہیں وہ خدائے سخن کہلاتے تھے، میر تقی ان کا نام تھا، المعروف میر تقی میر، اردو کے عظیم شاعر۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام جو ہے وہ بہت ہی اونچا ہے، ناقدین جو ہیں وہ ان کو شعرا ان کو خدائے سخن کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ آپ کے متعلق ہی اردو کے عظیم شان شاعر مرزا غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔
میر تقی میر جو تھے وہ آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام محمد علی تھا لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے. درویش اور گوشہ نشین تھے. میر تقی میر نے کافی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں. دلی آئے لیکن دلی میں بھی ان کا دل نہیں لگا کہہ لیں، یا اصل میں گزر اوقات بھی مشکل ہوتی تھی. اور وہاں جس نواب کی نوکری کی وہ نواب بھی ایک جنگ میں مارا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ واپس جو ہے وہ چلے گئے لکھنؤ میں. اور آخری وقت 1810 میں انہوں نے لکھنؤ ہی میں جو ہے وہ وفات پائی. ان کا ایک شعر مجھے خاص طور پر بہت میر تقی میر کے جو شاعر ان میں 73 یا 70 شعر ایسے کہا جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ کمال کے شعر ہیں. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جو ان کے لکھا بہت، لیکن ان میں سے اگر انتخاب کیا جائے تو بہت خوبصورت بھی لکھا. ان کے بہت سارے شعر ایسے ہیں جو کہ زبان زد خاص و عام ہیں، ان کو محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے. ایک شعر ان کا جو میں ابھی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کا شعر ہے. مجھے لگتا ہے جیسے یہ آج کا شعر ہے، اور وہ شعر ہے کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامی ہے دستار. آج بھی یہ عزت بچانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا میر تقی میر کے زمانے میں تھا. ہمارے پاس ایک مضمون موجود ہے پروگرام جو کہ مشتاق سبزواری صاحب کا ہے. ہمارا ایک سیریز ہوتی تھی اردو کے نامور شعراء، اس میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے کہ آپ کو میر تقی میر کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات بھی دے دی جائے. آج میر تقی میر کا یوم وفات ہے اور ہم سنتے ہیں وہ پروگرام میر تقی میر مشتاق سبزواری صاحب کی زبانی. میر تقی میر تخلص محمد تقی نام 1722 میں آگرے میں پیدا ہوئے. غضب کے نازک مزاج تھے. اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. ساری عمر کسی سے نہیں بنی، شہر بہ شہر پھرتے رہے. خود کہتے ہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. ان کی نازک مزاجی نے انہیں دنیا کی راحت اور فارغ البالی سے محروم رکھا. وہ وزاداری اور قناعت کے دھوکے میں اسے فخر سمجھتے رہے. اگرچہ دلی میں شاہ عالم کا دربار اور امراء کی محفلوں میں ہر وقت ان کے لیے جگہ خالی رہتی تھی، مگر خالی آدابوں سے خاندان تو نہیں پلتے. مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا. مغل بادشاہ مرہٹوں کے باز گزار بن چکے تھے. میر یہاں سے لکھنؤ منتقل ہو گئے. جب لکھنؤ چلے تو گاڑی کا کرایہ بھی جیب میں نہیں تھا. ناچار ایک شخص کے ساتھ شریک ہو گئے. تھوڑی دور آگے چل کر اس شخص نے کچھ بات کی. یہ اس کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے. اس نے پھر بات کرنے کی کوشش کی. بگڑ کر بولے، صاحب آپ نے کرایہ دیا ہے مگر باتوں سے کیا تعلق؟ اس نے کہا، کیا مذائقہ ہے، باتوں سے سفر کٹتا ہے. میر صاحب فرمانے لگے، جی ہاں تمہارا تو سفر کٹے گا مگر میری زبان خراب ہو جائے گی. میر صاحب لکھنؤ میں ایک سرائے میں اترے. معلوم ہوا کہیں مشاعرہ ہے، رہ نہ سکے. مشاعرے کے لیے غزل لکھی اور سنانے کے لیے پہنچ گئے. ان کی وزاداری نے گوارا نہ کیا کہ بن بلائے چلے جائیں. باہر ہی بیٹھ گئے. ان کا لباس بڑا عجیب تھا. سر پہ پگڑی نہیں پگڑ تھا، 50 گز کے گھیر کا جامہ، ایک پورا تھان کمر سے بندھا، ناگ پھنی کی جوتی، 1.5 بالشت اونچی نوک، کمر میں ایک طرف تلوار دوسری طرف کٹار. غرض لکھنؤ کے بانکے انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے. میر صاحب بیچارے غریب الوطن. کسی نے پوچھا، حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میر صاحب نے فی البدی ان کو جواب دیا، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے. اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. سب کو معلوم ہوا. بہت معذرت کی. شہر میں دھوم مچ گئی کہ میر صاحب تشریف لائے ہیں. رفتہ رفتہ نواب آصف الدولہ نے سنا اور 200 روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا. مگر بد دماغی اور نازک مزاجی نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا. دربار میں جانا چھوڑ دیا.
فقر و فاقہ میں زندگی گزاری اور لکھنؤ ہی میں 1810 میں وفات پائی۔ میر صاحب کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اپنے بارے میں تعلیق فرمائی، کہتے ہیں ساری دنیا پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اپنے علاوہ کسی کو شاعر نہ مانا سوائے سودا کے۔ میر درد کو آدھا شاعر تسلیم کیا۔ کسی نے کہا ایک میر سوز بھی ہیں، چوتھائی شاعر اسے بھی مان لیا۔ گویا 2.25 شاعروں کو تسلیم کیا، باقی سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ یوں تو میر نے مختلف اصناف سخن، قصیدہ، مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی ہے، مگر غزل میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، میر سرتاج الشعراء ہیں۔ انہوں نے اپنے کمال سے اردو کی فصاحت کو چمکایا اور زبان کو زندہ رکھا۔ ان کا احسان اردو زبان پر تا قیامت رہے گا۔ ان کے کلام کا لطف کسی زمانے میں کم نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ایک عالمگیریت ہے جو کسی وقت اور مقام سے مخصوص نہیں۔ میر نے اپنے کلام کے بارے میں ایک اور شعر لکھا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر نے زندگی کے واقعات کو جس طرح محسوس کیا اسی طرح پیش کر دیا۔ ان کی شاعری میں خلوص اور صداقت ہے۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اسی خلوص و راستی کے سبب میر کے اشعار میں بے انتہا اثر اور سوز و گداز ہے۔ ان کے اشعار غم و اندوہ کی تصویریں ہیں۔ اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو اردو شاعری میں ان جیسا شاعر رنج و علم اور کوئی نہیں۔ ان کی زبان میں تصنع نہیں، سادگی ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں میر کی زبان شائستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، دل کے خیالات کو محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کر جاتے ہیں۔ آزاد کی رائے بہت صائب ہے۔ میر خود بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتاں ہماریاں۔ موزوں ترین سادہ الفاظ میں خیال پیش کرنے کا نام سہل ممتنع ہے۔ نہایت آسان شعر لگتا ہے، مگر اس کو ادا کرنے کا سلیقہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ غالب کا ایک شعر سہل ممتنع کی تعریف بھی ہے اور مثال بھی۔ کہتے ہیں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔